السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ حکومت کی جانب سے ترمیمی فائنانس بل جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا تھا۔ اب سے کچھ دیر پہلے اس پر ووٹنگ ہوئی ہے اور اس بل میں ترمیم کے حق میں جو ووٹ پڑے ہیں وہ 168 ہیں، جبکہ جو مخالفت میں پڑے ہیں وہ 150 ہیں۔ گویا 168 ووٹ حکومت کے کیمپ سے آئے اور 150 جو ہیں وہ اپوزیشن کے کیمپ سے آئے۔ اب شکوار منظوری اس کی لی جا رہی ہے، جبکہ حکومت کا یہ موقف بدستور قائم ہے کہ اس بل کی وجہ سے، اس فائنانس بل کی وجہ سے عام آدمی پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا، جبکہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ عام آدمی کی کمر جو ہے وہ مزید ٹوٹے گی۔ لیکن اس سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی ہے اس کا اجلاس ہوا، اس میں وزیر دفاع پرویز خٹک نے وزیر اعظم عمران خان پہ تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب، ہم نے آپ کو وزیر اعظم بنوایا ہے، KPK گیس پیدا کرتا ہے، بجلی پیدا کرتا ہے اور ہم ہی پس رہے ہیں، آپ کا یہی رویہ رہا تو ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ بعد ازاں انہوں نے اس بات کی تردید بھی کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، لیکن اس وقت یہی رپورٹ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے یہ کہا کہ اگر آپ مجھ سے مطمئن نہیں ہیں تو میں حکومت کسی اور کو دے دیتا ہوں۔ حماد اظہر صاحب کے ساتھ بھی کچھ تلخ کلامی ہوئی اور آج خاصا گرما گرم یہ پارلیمانی پارٹی کا ماحول رہا، لیکن آخر میں تمام لوگ جو MNAs تھے پاکستان تحریک انصاف کے وہ ساتھ رہے، انہوں نے ساتھ دیا، جس کے نتیجے میں 168 ووٹ سامنے آئے۔ ارشاد صاحب، کیا اس کو پارٹی کے اندر بغاوت سمجھیں یا یہ وقتی ابال تھا جو اٹھا اور بیٹھ گیا؟ دیکھیں، یہ نہ بغاوت ہے اور نہ ہی یہ کوئی انحراف ہے کہ حکومت گرانا کوئی چاہتا ہے، لیکن یہ پارٹی کے اندر اضطراب ہے، بے چینی ہے اور وقتی ابال بھی ہے۔ بجٹ جب بھی پیش ہو رہا ہو، خواہ وہ ضمنی بجٹ ہو یا سالانہ بجٹ ہو، ارکان اسمبلی حتیٰ کہ جو وزیر ہوتے ہیں، خاص طور پر اتحادی جو ہیں، وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ حکومت چونکہ دباؤ میں ہے، مشکل میں ہے، تو زیادہ سے زیادہ مراعات حاصل کر لی جائیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب وفاقی وزیر ہیں، ایک عمران خان صاحب کے قابل اعتماد ساتھی ہیں۔ ظاہر بات ہے ایک وفاقی وزیر کے پاس پہلے سے دو آپشنز موجود ہوتی ہیں۔ ایک تو وفاقی کابینہ میں اپنے غبار نکال سکتا ہے، اپنے مطالبات پیش کر سکتا ہے، اپنی بات وزیر اعظم تک پہنچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ وزیر اعظم سے مل بھی سکتا ہے، دوسروں کی نسبت آسانی ہوتی ہے اس کو، وزیر اعظم ٹال نہیں سکتے کہ اگر وزیر ملنا چاہے، اور خاص طور پر جو اس طرح کا سینئر وزیر ہو، قابل اعتماد پارٹی صدر بھی ہیں، پارٹی صدر بھی ہیں اب، تو ایسا وزیر وہ بآسانی مل سکتا ہے اور اپنے تحفظات پیش کر سکتا ہے۔ پارلیمانی پارٹی جو ہوتی ہے وہ فورم بیسیکلی ان ارکان کے لیے ہوتا ہے جن کی سنوائی عام طور پر نہیں ہوتی، جن کی رسائی نہیں ہوتی وزیر اعظم تک، اور وہ ایسے موقعوں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ایک سینئر وزیر جو پارٹی کا صوبائی صدر بھی ہے اس حد تک بات کرتا ہے کہ وزیر اعظم کو بری لگتی ہے اور وزیر اعظم کہتے ہیں آپ مجھے پبلکلی بلیک میل کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ جو کہا تھا نا کہ مختار گل ود گئی ہے، اس کا مطلب کچھ صورتحال کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ گل ودی جو گل ود گئی ہے یہ کارکردگی کی بیس پہ ودی ہے، کیونکہ ابھی دیکھیں اگر دیکھا جائے پارلیمانی پارٹی کے اندر پرویز خٹک صاحب نے یہ بات کی۔ پرویز خٹک صاحب ماضی میں بھی ایک بار بات کر چکے ہیں کہ جب انہوں نے وفاق کو تڑی لگائی تھی کہ ہم بجلی بند کر دیں گے آپ کی، یہ ایک موقف تو ان کا رہا ہے۔ لیکن اب جو بات آگے نکلی ہے یہ کارکردگی حکومت کی ایسی ہے کہ MNAs حلقے میں منہ دکھانا مشکل سمجھ رہے ہیں یا پھر رویوں کا فقدان ہے؟ دیکھیں، دو تین چیزیں ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ MNA ہیں، MNA کے طور پر اپنے حلقہ انتخاب کی نمائندگی وہ کر رہے ہیں، وہاں مشکلات ہوں گی، وہاں گئے ہوں گے، وہ جاتے ہوں گے، تو وہاں سے ان کو فیڈ بیک ملا ہوگا کہ یہ ہمارے لیے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ دوسرا، وہ صوبے کے اب تازہ صدر بنے ہیں، تو کارکنوں کے جذبات جو ہیں، جو پارٹی کے کارکن ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کے جذبات بھی ان تک پہنچے ہوں گے کہ جناب 3.5 سال گزر گئے، اس صوبے میں جہاں ہم نے اپنی کارکردگی کی بنیاد پر دوبارہ مینڈیٹ بھی حاصل کیا اور دعویٰ یہ کرتے ہیں KPK لوگ کہ ہماری وجہ سے آپ کو پورے ملک کا اقتدار بھی ملا، تو
کیا ہوا کہ پچھلے 5 سال تو ہماری کارکردگی اتنی اچھی تھی کہ ہم نے ملک کا اقتدار لے لیا. جو آپ نے کارکنوں کی بات کی ہے 4 دن پہلے پرویز خٹک صاحب ایبٹ آباد میں تھے تو یہ سٹیج چھوڑ کر آئے. جی کارکنوں نے وہاں پہ اتنا شور شرابہ اور اتنا ہلا گلا کیا, ان کو سٹیج چھوڑ کے آنا پڑا. بالکل. تو یہ تو کنوے کرنا تھا انہوں نے. یہ اب دوسرا مرحلہ ہے کہ ان کو کارکنوں کے جذبات بھی پہنچانے اپنے لیڈر کے پاس, وزیر اعظم کے پاس. اور تیسرا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں انہیں کچھ مایوسی ذاتی طور پر بھی ہوگی جس کا اظہار یہاں ہوا ہے. لیکن اچھا, ایک تو اس کا روشن پہلو جو ہے کہنا چاہیے, مثبت پہلو یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے وزیر اعظم بات سنتے ہیں اور ان کے کارکن یا ان کے ایم این ایز یا ان کے وزیر جو ہیں کھل کر بات کرتے ہیں. یہ تو ایک پازیٹیو بات ہے نا. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے جو قابل غور ہے کہ اس موقع پر وزیر اعظم کا رویہ جو تھا یا جوابی طرز عمل تھا وہ اس میں بردباری نہیں تھی, برداشت نہیں تھی. انہوں نے کہا آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں سب کے سامنے, میں بلیک میل تو نہیں ہوں گا. اور حتیٰ کہ جو رپورٹ ہوا ہے چینلز پر, تمام میڈیا پر, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی پھر ٹھیک ہے آپ اپوزیشن کو دے دیں. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم کو بھی یہ بات کوئی اتنی اچھی نہیں لگی, یا تو اس وجہ سے کہ پرویز خٹک یہ بات کیوں کر رہا ہے, اور یا اس وجہ سے کہ سب کے سامنے یہ بات کیوں کر رہا ہے. لیکن وزیر اعظم کو یہ سوچنا چاہیے کہ خٹک صاحب کو یہ بات سب کے سامنے کیوں کرنی پڑی, اور کیا یہ خٹک صاحب کے ذاتی جذبات ہیں یا یہ وہ پبلک کے جذبات, ووٹروں کے جذبات, کارکنوں کے جذبات آپ کے سامنے پہنچا رہے ہیں. تو ریئیکشن جو تھا وزیر اعظم کا وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مناسب نہیں تھا. اگر ان کی شہرت چونکہ یہ ہے کہ وہ سب کی بات سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, کیونکہ ماضی میں یہ بھی رہا ہے کہ 2 لیڈروں کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ ایک کسی کی سنتی نہیں اور ایک بات سمجھتا نہیں. تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں. لیکن آج کا جو ایپیسوڈ ہے اس سے لگتا ہے یہ ہے کہ وہ سننے کی جو ان کی اہلیت صلاحیت ہے وہ تھوڑی سی کم پڑ گئی. شاہ صاحب سوال بنیادی یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب کا موقف اگر اصولی ہے اور جس طرح وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, پرویز خٹک تو ایک ایسا معتمد شخص ہے کہ جو ایک فائر فائٹر کا کردار ادا کرتے رہے پی ٹی آئی میں. جب بھی کوئی بحران ود ان پی ٹی آئی ہو, اپوزیشن کے ساتھ معاملے ہوں, اداروں میں ہوں, پرویز خٹک ایک ریسکیو فورس کی طرح آ کے پی ٹی آئی کو بحران سے نکالتے رہے ہیں. آج پرویز خٹک ہی ایسی باتیں کرنے لگے, یہ تو کوائٹ الارمنگ ہے نا, سب سیدھا تو نہیں ہے. وہ تو دیکھیں جو جتنا وفادار ہوگا یا جو جتنا تجربہ کار ہوگا اس کی توقعات بھی زیادہ ہوں گی نا اپنے لیڈر سے, اور اگر تھوڑی مایوسی ہوگی تو وہ اس کو زیادہ لگے گی. یہ بھی ایک پہلو ہے. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے, وہ یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب بعد میں جب میڈیا کے سامنے آئے تو وہ ایک جو اندر انہوں نے دلیری دکھائی تھی اور مرد حر بنے تھے, تو باہر آ کے پھر وہ انہوں نے بالکل وہ بہادری نہیں دکھائی, بالکل مکر گئے. اور انہوں نے کہا مٹی پاؤ پالیسی نہیں تھی. نہیں, وہ ہونی چاہیے, لیکن انہیں چاہیے تھا کہ میں نے جو بات کی ہے بالکل درست کہا ہے, بات کر دی ہے, لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ میں وفادار نہیں ہوں یا میں بغاوت کر رہا ہوں یا میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں. یہ بات ان کو کہنی چاہیے تھی. ایک دانائی اور دانش مندی کا تقاضا یہی تھا کہ وہ یہ تاثر تو ظاہر ہے دینے کے لیے یہ بات نہیں کی تھی کہ جی پارٹی میں پھوٹ پڑ گئے یا وہ جناب بالکل وزیر اعظم سے الگ ہو گئے. یہ تو مقصد نہیں تھا ان کا. انہوں نے کوشش کی کہ سارا کچھ میڈیا پر ڈالنے کی کہ جی وہ تو آپ نے طوفان کھڑا کہ بھئی آپ نے اگر بات کی ہے, آپ کی بات ہوئی ہے, یا تو آپ تردید کریں کہ یہ ساری باتیں نہ آپ نے کی ہیں یا نہ وزیر اعظم نے کی. جی بالکل ایسے. آپ تردید صرف ایک بات کی کر رہے ہیں کہ ممکن ہے وہ آپ درست فرما رہے ہوں گے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے, باقی تو ساری باتوں کی آپ کہہ رہے ہیں. میڈیا تو آسان کام ہے نا. تو اب اس کے بعد آپ کو یہ کہنا چاہیے اور کہنا بنتا ہے کہ میں وفادار ہوں پارٹی کا, میں عمران خان کے ساتھ ہوں, لیکن جو میرے جذبات تھے وہ میں نے اظہار کر دی. اتنی اخلاقی جرت لیڈر میں ہونی چاہیے. میڈیا پہ ڈالنا تو آسان ہے نا کہ میڈیا نے غلط رپورٹ کیا, جو ترجمان آتے ہیں وہ بھی یہ بھاشن دے رہے ہوتے ہیں, جی آپ نے غلط رپورٹ کیا, آپ نے ذرائع سے خبر چلائی.
ارشاد صاحب سوال یہ ہے، ایک اور معاملہ جو ڈسکس ہوا، منتخب لوگ اور غیر منتخب لوگ، یہ بات بھی وہاں پہ ڈسکس ہوئی کہ آپ کے قریب غیر منتخب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جو منتخب لوگ ہیں سر، جو ان کے پیٹ میں درد ہے، اور جو غیر منتخب لوگ ہیں جو ان کے پاس عہدے ہیں، ان دونوں کو آج تک بیلنس کیوں نہیں کیا جا سکا؟ یہ آواز تو پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو 2-4 مہینے بعد سے اٹھ رہی تھی، آج تک یہ بیلنس نہیں ہوئی. اچھا، یہ معاملہ صرف عمران خان کے ساتھ نہیں ہے جی، یہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی تھا، یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی، یہ ماضی کے ہر حکمران کے ساتھ رہا ہے، سوائے یوسف رضا گیلانی اور محمد خان جنیجو کے. جی، ان دونوں نے انحصار کیا منتخب نمائندوں پر. اچھا، وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک تو یہ ہے کہ منتخب نمائندوں کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے کہ وہ بھی اگر اپنی اہلیت، صلاحیت، کیپیسٹی بلڈنگ کریں تو شاید کسی حکمران کو باہر سے لوگ لینے نہ پڑیں. یہ ہمارے جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں عوامی معاملات میں، عوامی مسائل میں اتنے الجھے ہوتے ہیں، رابطے عوامی اتنے الجھے ہوتے ہیں کہ کتاب پڑھنا، کوئی اسپیشلائزیشن کرنا کسی ایشو پہ، یہ اس کا کوئی ٹریننگ لینا، کوئی تکلف ہی نہیں کرتے. جی. اچھا، پھر ان کو ایک یہ اعتماد بھی ہوتا ہے، اس کو غرور بھی کہنا چاہیے کہ ہم تو 1,80,000 1.5 لاکھ لوگوں کے نمائندے ہیں، ہماری بات سننی چاہیے. یہ جو ٹیکنوکریٹ ہوتے ہیں نا، یہ ماشاءاللہ کیونکہ یہ نوکری کی تلاش میں آتے ہیں تو ان کو یہ آسانی ہوتی ہے کہ یہ وزیر اعظم ہوں یا کسی وزیر کے مشیر ہوں تو یہ پھر ہاں میں ہاں آسانی سے ملاتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں. میں یہ لفظ تو نہیں کہوں گا، ہاں میں ہاں ملانا ہی کافی ہے. جی. تو حکومت کا ایک مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ جو شخص بھی پورا سبجیکٹ ہے، جو شخص بھی وزیر اعظم بن جاتا ہے وہ بیسیکلی وزیر اعظم نہیں ہوتا، وہ بادشاہ ہوتا ہے. اور اس کو اس کی یہ خواہش، جائز خواہش ہوتی ہے کہ پھر میرے ساتھ یہ جو میرے مشیر ہیں، وزیر ہیں، اسی طرح پیش ہیں جس طرح بادشاہ سلامت کے ساتھ لوگ پیش آتے ہیں. تو یہ منتخب لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے کر نہیں سکتے کیونکہ ان پر پریشر اپنے حلقہ انتخاب کا ہوتا ہے. یہ ٹیکنوکریٹ جو ہوتے ہیں یہ ذرا ان کے لیے آسانی ہوتی ہے، تو یہ پھر اپنی اہلیت کے ساتھ بھی لیکن آپ کی تباہ جو ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ ذرا قریب ہو جاتے ہیں. یہ شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ارشاد صاحب ذرا ان سے جان لیتے ہیں. گل صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. گل صاحب، سوال یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب منسٹر ہیں، سینئر ممبر ہیں، ایک چیپٹر کے آپ کے پریزیڈنٹ ہیں، اور اس سب کے باوجود یہ گلے شکوے انہیں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ہی کیوں رکھنے پڑے؟ وہ ان پرسن بھی تو پرائم منسٹر کو یہ تحفظات کنوے کر سکتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو ہماری سیاست ہے اس میں 2 پہلو ہیں. ایک پہلو ہے کہ ہم نے جو سسٹمیٹک چیزیں ہیں، جو مشکل فیصلے ہیں، وہ پچھلے 40-50 سال سے ہم نے عوام سے جھوٹ بول کے، عوام کو جھوٹی تسلیاں دے کے، عوام کے پریشر میں آ کے، کیونکہ عوام کو پہلے ایک خواب دکھایا پھر اس پریشر میں آ کے ہم کرتے آئے ہیں. جو سسٹم کو کریکٹ کرنے والے میجرز ہیں اس کے اوپر اکثر اوقات بڑا کیونکہ وہ مشکل ڈیسیجن ہوتا ہے تو پھر 2 رائے ہوتی ہے. اب یہ جو گیس کا ایشو ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ کبھی ان کی 1-on-1 پہلے بات نہیں ہوئی. ان کی حماد اظہر صاحب سے بھی بہت دفعہ یہ بات ہو چکی ہے، ان کی پرائم منسٹر صاحب سے بھی بہت دفعہ بات ہو چکی ہے. اب یہ بات کیا آپ کے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. 2011 میں جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے اس ٹائم پر گیس کے نئے کنیکشنز پر پابندی لگا دی گئی. نئے کنیکشن کا مطلب ہے نئے شہروں کو، نئی جگہوں کو گیس دینے پہ پابندی. کیوں لگائی گئی؟ کیونکہ پاکستان کے اندر جو موجود گیس تھی وہ کم ہوتی جا رہی تھی اور جو پہلے سے موجود کنیکشن یا ایریاز تھے ان کو دینا ہی مشکل تھی، اس لیے نئے پہ پابندی لگا دی گئی. 6 سال یہ پابندی رہی. جب 2017 آیا تو نون لیگ نے الیکشن کے پریشر میں ایک الیکشن سٹنٹ کھیلا اور انہوں نے بہت ساری نئی جگہوں پر گیس کی اپروولز دے دی. گیس دینے کے لیے تھی نہیں، اپروولز دے دی. جب ہماری حکومت آئی تو آف کورس انہی ایریا میں سے ہمارے ممبران جیت کے آئے کیونکہ یہ سٹنٹ کھیلنے کے باوجود نون وہاں سے ہار گئی. اب کیونکہ اپروول ہو گئی ہوئی تھی اور ہمارے ممبران نے بھی نئی اپروول لے لی ہمارے زمانے میں آ کے کہ پہلے کی بھی ہوئی ہیں تو نئی بھی دیں. تو جب وہ اپروول ہو گئی تو اب وہ کہتے ہیں وہاں گیس کے کنیکشن لگائے جائیں. اب گیس تو پیچھے کم ہو گئی ہے
پہلے آپ کو پتا ہوگا آپ کے گھروں میں بھی کئی دفعہ کم گیس آتی ہوگی, تو جب پہلے کنیکشنز کو گیس پوری نہیں کی جا پا رہے تو نئے کنیکشنز لگا کے ان کو گیس کہاں سے دیں گے, یہ ایک سوال ہے حماد اظہر صاحب کے سامنے. اس کا ایک جواب یہ ہے کہ جو باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں LNG, اگر اس کو سسٹم میں ڈال دیا جائے تو پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو گیس کم ہو رہی ہے اس کو باہر سے امپورٹ کر کے اسی گیس کے ساتھ جو اندر موجود ہے مکس کر کے تو لوگوں کو دی جائے تو گیس پوری کر دی جائے. لیکن اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے کہ جو لوکل گیس ہے اس کی قیمت ہے $2. یہ غور سے سننا آپ نے, جو پر MMBTU ہے, جو ایک طریقے سے گیس کو ناپتے ہیں, جیسے کلو ہوتا ہے, جیسے آپ کو پتا پاؤ ہوتا ہے, ایسے گیس کو ناپنے کا جو طریقہ ہے وہ پر MMBTU جو گیس کی قیمت ہے وہ $2 ہے, جو ہماری لوکل گیس یہاں سے نکلتی ہے, جس ریٹ کے اوپر ہم اپنے صارفین کو چارج کرتے ہیں, گھریلو صارفین کو, جو اپنے ملک کی گیس نکال کے لوگوں کو دیتے ہیں. جو ہم باہر سے گیس لے رہے ہیں وہ نارملی تو $12-14 کے اوپر ہوتی ہے, لیکن آج کل کی مہنگائی میں جو پوری دنیا کے اندر ہوئی ہے گیس کی اور پیٹرول کی قیمتیں, وہ $40 پر MMBTU ہے. اب وہ 40 ہو یا 15 ہو یا 16 ہو, وہ تو انٹرنیشنل پرائس ہے. اب پاکستان میں کوئی قانون ایسا موجود نہیں ہے جو حکومت کو یہ اجازت دیتا ہو کہ وہ 40 والی لے کے $2 کے ساتھ مکس کر کے تو آپ سے $15 یا $18 یا $10 یا $22 یا $8 پر MMBTU جو ہے وہ قیمت لی جائے, یا $3 یا $4. کیونکہ قانون پوچھے گا یہ کس قانون کے تحت آپ نے یہ کیا ہے. اس کے لیے ایک لیجسلیشن لانی پڑ رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر. اس لیجسلیشن کے اوپر ایک اسٹریٹجک ڈفرنس ہے جو خٹک صاحب ہیں ان کا, اور وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر نئے کنیکشن لگ جائیں, اور جو حماد اظہر ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ایز اے آئل اینڈ گیس منسٹر وہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ پر کہ میرے پاس تو پہلے کنیکشنز کو دینے کے لیے گیس نہیں ہے, میں نئے لوگوں کو کنیکشن دے دوں گا تو پھر ان کو گیس کہاں سے دوں گا. ابھی تو پہلوں کو لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی سردی میں, تو نئے لوگوں کو گیس کہاں سے دوں گا. یہ ہے یہ تمام مسئلہ. اس کے اوپر میٹنگ کے اندر یہ پہلے بھی ان کی ایک دوسرے سے بات ہو چکی ہے, سوال و جواب ہو چکے ہیں, آج بھی سوال و جواب ہوئے, جیسے آپ ابھی میرے سے سوال جواب کر رہے ہیں. اچھا, آپ جب سوال کرتے ہیں تو کئی دفعہ آپ جوش میں سوال کرتے ہیں, کئی دفعہ آپ جوش میں جواب دیتے ہیں. یہ گل صاحب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. گل صاحب ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے کہ پہلے جوش کس نے دکھایا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشاد صاحب, بریک سے پہلے گل صاحب نے ریفرنس تو بتایا کہ کس ریفرنس میں گفتگو ہو رہی تھی, لیکن خٹک صاحب کو ارشاد صاحب یہ کہنا کہ آپ کو وزیر اعظم ہم نے بنایا ہے, اس کی نوبت کیوں آئی؟ یہ چونکہ شہباز گل سے وہاں موجود تھے, شہباز صاحب یہ فرمائے, ایک تو خٹک صاحب اتنے جوش میں کیوں آ گئے, دوسرا جو وزیر اعظم کا جواب تھا یا رد عمل تھا وہ بھی اس میں بھی جوش زیادہ تھا, اس کا کوئی خاص بیک گراؤنڈ تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے دوبارہ یہ تو وہ مس رپورٹنگ ہے جس مس رپورٹنگ کو کنسیو کر کے پھر ہم اس کو ریالٹی سمجھ کے اور پھر اس کے اوپر ہم اگلے سوال کر رہے ہیں. میں نے جیسے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا کہ بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس میں ہر بندہ اپنے اپنے علاقے کو ریپرزینٹ کرتا ہے. جیسے اگر آپ کبھی بھی کسی بھی شخص کو, نون لیگ کی حکومت ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, PTI کی ہو, کوئی شخص فیصل آباد سے تعلق رکھنے والا ہے تو اس کے لیے وہاں کے ایشوز سب سے امپورٹنٹ ہے, کوئی ملتان سے تو اس کے سب سے امپورٹنٹ ہے, ثوابی والا ہے تو اس کے اپنے ایشوز سب سے امپورٹنٹ ہے. تو ہر علاقے کے لوگ جو ہیں وہ اپنے علاقے کے ایشوز کو ترجیح دینا چاہتے ہوتے ہیں اور یہ نیچرل ہے. اور پھر جس نے نیشنل لیول پہ پالیسی بنانی ہوتی ہے اس نے پوری ساری چیزوں کو ہولسٹک دیکھنا ہوتا ہے. تو میں نے جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حماد اظہر صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ اور خٹک صاحب کا اپنا, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ ڈفرنس آف اوپینین دونوں کا پالیسی یا اسٹریٹجی کے اوپر بہت پہلے سے ہے. ایک کہتا ہے کہ پہلے لیجسلیشن ہوگی, گیس امپورٹ ہو کے مکس ہو کے نئے کنیکشن دیے جائیں گے. دوسرے جو خٹک صاحب ہیں ان کا خیال ہے کہ کنیکشن دے دیے جائیں اور جیسے سب کی گیس بند ہوتی ہے ان کی بھی ہو جائے اور جن کی پہلے کم ہوتی ہے ان کی پہلے تھوڑی زیادہ گیس بند ہو جائے. تو اس میں ایسا کوئی جرم والی بات تو دونوں کی کسی کی نہیں ہے, ایک ارینجمنٹ ہے. اب دیکھنا یہ کہ وہ بیسٹ ارینجمنٹ کون سا ہے, تو اس لیے اس میں کوئی گل صاحب اس سے تو ہم اتفاق کر رہے ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس موقع پر وزیر اعظم کی اور خٹک صاحب کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی؟ نہیں جی,
نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. دوبارہ سمجھیے کہ خٹک صاحب اور جو حماد اظہر ہیں ان کے درمیان بات چیت ہوئی, اور آف کورس وہ آپ کو بتایا, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی, بہت دفعہ پہلے بھی وہ دونوں اپنی اپنی جو ایک ڈفرنس آف اوپینین ہے اس کے اوپر برملا وہ اظہار کر چکے ہیں. اور یہ واحد نہیں, بہت ساری اور جگہوں پر بہت سارے اور لوگوں کے ڈفرنس آف اوپینین ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کراچی سے کسی کو پوچھیں گے, ایک بندہ کہے گا گرین لائن پہلے چلنی چاہیے, دوسرا کہے گا نہیں پانی کا مسئلہ سب سے پہلے حل ہونا چاہیے. تو یہ ڈفرنس آف اوپینین تو ہوتے ہیں. پر گیل صاحب, خٹک صاحب جب باہر آئے ہیں وزیر اعظم سے ملنے کے بعد, انہوں نے تو صرف اس بات کی تردید کی کہ میں نے ووٹ نہ دینے کی بات نہیں کی, باقی ساری بات اصولی موقف ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے حق بات کی جو میرا تھا, اور وزیر اعظم نے بات سنی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے کوئی بات ہی نہیں کی. وہ تو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے حماد اظہر صاحب کے ساتھ اپنی بات کی, اور دوسری بات ان کی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. وہ وزیر اعظم کے چیمبر میں ضرور بیٹھے تھے. اس چیمبر کے اندر مختلف کمرے ہیں. ایک کمرہ وزیر اعظم صاحب کا آفس ہے, ایک ان کے ملٹری سیکرٹری صاحب کا ہے, ایک ان کے ڈپٹی ملٹری سیکرٹری کا ہے, ایک ان کے اے ڈی سیز کا ہے. تو ڈفرنٹ آفیسز ہیں وہاں پر, اور ان میں سے ایک آفس میں خٹک صاحب اور میں اکٹھے ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کی پرائم منسٹر صاحب سے جب انہوں نے میڈیا سے بات کی, اور پارلیمانی پارٹی کے درمیان میں ان کی پرائم منسٹر صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں نا, یہ بہت ساری چیزیں قیافوں کے اوپر ہیں, مس انفارمیشن کے اوپر ہیں. پرائم منسٹر عمران خان کی وجہ سے ہی ہماری پارٹی ہے اور یہ حکومت ہے, اور ان کے نام پر ہی ووٹ پڑا ہے. اور یہ خٹک صاحب نے بڑا واضح کہہ دیا کہ نہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا کوئی ایسا مکالمہ ہوا ہے, نہ ہو سکتا ہے, نہ ہوگا. تو وہ ہمارے لیڈر ہیں, کس طریقے سے ممکن ہے کہ کوئی ان کے ساتھ اس طرح کا مکالمہ ہو؟ ہاں, حماد اظہر صاحب کا اور ان کا بالکل دو پوائنٹ آف ویو ہیں, اور اس میں بھی ان دونوں نے ایک دوسرے کا احترام رکھا ملوث خاطر. بالکل انہوں نے کوئی ایک دوسرے کے بارے میں کوئی ایسی سخت یا ترش بات نہیں کی. ہاں, ان دونوں کی اپنی اپنی بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہے, اور وہ دونوں اپنی اسٹرانگ پوزیشن لیے ہوئے ہیں. اور یہ اب کی نہیں, یہ کئی مہینوں سے یہ بات ہے. اور اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مسئلہ کیا ہے کہ گیس ملک میں کم ہے, اور یہ ایک ایشو چلا آ رہا ہے پچھلے 2011 سے, تو پابندی لگی ہوئی ہے. تو یہ اب کا ایشو تو نہیں ہے, یہ تو 2011 سے ایشو ہے. جی اچھا, شہباز گل صاحب, یہ کاف لیگ کے جو ممبران تھے اس میں آپ کی جو پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شریک تھے, ایک بات. دوسرا, سالک صاحب سنا ہے ناراض ہو کے گئے ہیں کہ وزیر اعظم سے ملاقات میں تاخیر ہوئی. کون جی؟ چودھری سالک صاحب. جی, چودھری سالک حسین. ابھی میں آپ کے پروگرام کے لیے جلدی سے اسمبلی سے نکلا ہوں. انہوں نے ووٹ بھی دیا ہے. 168 کے اندر سالک صاحب بھی موجود تھے. پھر اس کے بعد ابھی جب میں نکل رہا تھا اسمبلی سے, تو وہ اور حماد اظہر صاحب کھڑے گپیں بھی لگا رہے تھے. تو مجھے تو ایسی کسی بات کا علم نہیں ہے, یا کوئی ایسی بات نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ فرمائیں, یہ بجٹ جو آپ نے ضمنی بجٹ پیش کیا, کہا یہ جا رہا ہے, شوکت ترین صاحب کی میں بات سن رہا تھا کہ جی ہم نے کوئی نہ ٹیکس ودرا کیے ہیں, نہ نئے ٹیکس لگائے ہیں, یہ صرف ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ ڈاکومنٹیشن آپ نے جون میں کیوں نہیں کی؟ اس کے لیے اتنا بڑا اہتمام کرنے کی آپ کو کیا ضرورت پڑی؟ نمبر 1. دوسرا, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ایک سیکنڈ, اس سے دوسرا سوال بھی جواب دے دوں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک سوال. جی بتائیں. جی بتائیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے ارشاد صاحب. یہ دیکھیے, بات یہ ہے کہ بہت سارے کڑوے فیصلے ہیں جو ہمیں کرنے پڑیں گے. فار ایگزامپل, اب آپ میرے سے یہ پوچھیں گے کہ لبرٹی مارکیٹ کے جو سارے دکاندار ہیں ان کا ٹیکس شاید ایک رجسٹرڈ فیکٹری سے بھی کم ہوتا ہے. کیوں ایسا؟ یہ آپ نے کیوں نہیں فیصلہ لیا پچھلے 3 سالوں میں؟ اس سے پچھلی 5 سال کی حکومت نے کیوں نہیں لیا؟ اس سے پچھلی 5 سال. یہ مشکل فیصلے ہیں, آپ کو پتا ہے. اس کے اوپر لوگ ٹیکس کا ہمارے ہاں کلچر نہیں ہے, لوگ ٹیکس نہیں دینا چاہتے. اب IMF کی بالکل یہ ڈیمانڈ تھی, اور اس ڈیمانڈ کی روشنی میں یہ ایک فیصلہ لیا گیا. اب اس میں ایک آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل, اب دوائیوں کا کام ہے, فارماسیوٹیکلز ہیں. آپ نے ایک دوائی جو ہے وہ 100 روپے کی امپورٹ کی باہر سے. ہم نے آپ سے کوئی ٹیکس نہیں لیا, سیل ٹیکس, بلکہ ہم نے کہا کہ آپ اسے مارکیٹ میں لے جائیں, آپ اسے بیچیں, اور بیچنے کے بعد آپ ہمیں ٹیکس دے دیں. اب لوگ کیونکہ ٹیکس کے ساتھ رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتے, جب رجسٹرڈ نہیں ہوتے تو جب وہ دکانوں پہ بکتی ہے تو وہ 100 روپے والی دوائی بک تو 200 روپے پہ رہی ہے, یا 150 روپے پہ رہی ہے, یا 125 روپے پہ رہی ہے, جو بھی اس کی قیمت آگے اینڈ صارف کو مل رہی ہے. لیکن ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے ٹوٹل 50 روپے پہ, کیونکہ اگر وہ 10 ڈبیاں بک رہی ہیں مارکیٹ میں تو 5 ڈبیوں کے اوپر ٹیکس آتا ہے, یا 3 پہ آتا ہے, یا 4 پہ آتا ہے, باقی ساری کی ساری غائب ہو جاتی ہیں.
اب ہم نے ڈاکومنٹیشن کیسے کی ہے؟ اب ہم نے یہ کی ہے کہ اگر کوئی امپورٹ کر رہا ہے دوائی اور وہ 100 روپے کی امپورٹ کر رہا ہے، تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ 1 ٹن دوائی امپورٹ کی ہے، یہ 100 روپے فی جو بھی اس کی کوانٹٹی ہے وہ ہے، اور مارکیٹ میں یہ 125 پہ بکنی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ ہمیں اس پہ ابھی ٹیکس دے دیں آتے ہی، ہم آپ سے ٹیکس کاٹ لیں گے، ایڈوانس ٹیکس جب دے یہ دیں۔ آگے بک جائے گی آپ رجسٹرڈ کر کے صحیح طریقے سے بیچیں، ہم آپ کو وہ ریفنڈ کر دیں گے جو ہم نے آپ سے لیا ہوگا۔ اس طریقے سے کیا ہوگا؟ دو باتیں ٹھیک ہے گل صاحب، بہت 10 شکریہ ڈبیاں جو شہباز بیچے گل گا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت ہمیں کا، آپ پتا ہمارے ہوگا ساتھ 10 موجود تھے ڈبیاں اور بھی اپنا کی ہیں۔ موقع بھی دے رہے تھے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ان سے ہم جانیں گے کہ یہ جو حکومت کا موقف ہے اور یہ جو گورکھ دھندا ہے اعداد و شمار کا، اس میں عام آدمی کیا پسے گا، اس پر بوجھ آئے گا، اگر آئے گا تو کتنا آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ڈاکٹر صاحب سے ہم بریک کے بعد جانیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اور معروف مایہ ناز معیشت دان ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ڈاکٹر صاحب موٹی سی بات یہ بتا دیں کہ آج یہ جو ترمیمی فائنانس بل کی منظوری لی جا رہی ہے، اس کے بعد کیا عام آدمی پر، جیسے حکومت کہتی ہے، عام لوگوں پہ بالخصوص غریب لوگوں پہ کوئی بوجھ پڑے گا یا نہیں، اور اگر پڑے گا تو کس تناسب سے پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل بات یہ ہے کہ جو ہمارا سیلز ٹیکس کا ایکٹ ہے، اس میں جو مختلف شیڈیولز میں ہم نے بہت سی چیزیں رکھی ہوئی تھیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو بہت ہی ضروری ہیں، اور جسے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشی حالات اور لوگوں کی زندگیوں میں ان کا بڑا مناسب دخل ہے۔ تو اس وقت یہ سارے ایگزمپشنز کو ہٹانا اور جو چھوٹے ریٹس تھے 2-5% بڑھا کر 17% کرنا، یقیناً اس کے نتیجے میں اثر تو پڑے گا۔ آپ نے بیسک آئٹمز پہ ایگزمپشنز ہٹائے ہیں یا ریٹ بڑھایا ہے۔ میرا تو اندازہ یہ تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات چیت ہوئی تھی، اس میں آپ کے پاس ایک آپشن یہ بھی تھا کہ آپ پرسنل انکم ٹیکس میں کچھ ترمیم لے آئیں۔ جو آپ کے پاس اس وقت 11 سلیبس ہیں، ان کو کم کر کے 5 سے 6 سلیبس پہ لے آئیں، تاکہ پروگریسو ٹیکسیشن ہو اور جو اس سے ڈیمانڈ میں بھی کمی آئے، افراط زر پہ اثر پڑے، اور عام جو کنزمپشن کے آئٹمز ہیں ان پہ کوئی ٹیکس نہ لگے۔ مگر حکومت نے یہ محسوس کیا کہ ہم انڈائریکٹ ٹیکس کی طرف جائیں بنسبت ڈائریکٹ ٹیکس کی طرف جانے کی۔ اس بات کا ہمیں افسوس ضرور ہے۔ پاشا صاحب یہ فرمائیں کہ یہ حالات کی مجبوری ہے کہ آئی ایم ایف کی یہ باتیں انہوں نے مانی، یا ان کی کمزور جو نیگوسیشن کی ٹیم جو تھی، نیگوشیٹر جو تھے ہمارے، وہ اتنے زور تھے کہ وہ صحیح طریقے سے نیگوشیٹ ہی نہیں کر سکے، اپنا موقف واضح نہیں کر سکے؟ دراصل بات یہ ہے کہ دیکھیے کہ اپریل کے مہینے میں جب 5واں ریویو ہو رہا تھا آئی ایم ایف پروگرام کا، تو ہماری حکومت نے ایک لیٹر آف انٹینٹ ایشو کیا تھا 9 تاریخ کو اپریل کے۔ اس میں بے شمار ریفارمز پر رضامندی دی گئی تھی، اور یہ بات آج تک ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ اپریل کے مہینے میں تو پاکستان کے تجارتی جو حالات تھے بہت اچھے تھے، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ تو سرپلس میں تھا، مگر ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس وقت کی جو ٹیم تھی انہوں نے کس طرح نیگوشیٹ کیا کہ بے شمار، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے گنے ہیں، کوئی 27 بہت بڑے بڑے ریفارمز پہ راضی ہو گئے تھے۔ اس کو آنے والے نئے فائنانس منسٹر نے بجٹ میں امپلیمنٹ نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد میں جب وہ چھٹے ریویو پہ گئے تو آئی ایم ایف نے کہا کہ بھائی آپ نے تو لکھ کے دیا ہوا ہے، تو گنجائش تو ہے ہی نہیں، ہم نے ایگزیکٹو بورڈ سے اپروول کروا لیا ہے، اب آپ کو یہ سارے جو ریفارمز آپ نے کمٹ کیے تھے اپریل میں، کائنڈلی آپ ان کو امپلیمنٹ کریں۔
تو لہٰذا اس ٹیم جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. ارشاد صاحب سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب پاجی صاحب یہ فرمائیں کہ یہ پھر تاثر اپوزیشن کا درست ہے جو اپوزیشن کہتی ہے کہ آئی ایم ایف کی ٹیم سے مذاکرات کیے, پاکستان کی ٹیم نے آئی ایم ایف سے مذاکرات نہیں کیے تھے اپریل میں؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے یہ بہت ہی حیرت انگیز بات ہے کہ حالات اللہ کے فضل سے کافی بہتر ہوئے تھے پچھلے سال. تو کیا وجہ تھی کہ ہماری حکومت نے جا کر اتنے زبردست قسم کے ریفارمز, جس میں بجلی کی نرخ, جس میں پیٹرولیم لیوی 30 روپے, جس میں سیلز ٹیکس ایگزمپشن ہٹانا, انکم ٹیکس بڑھانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یہ سب مان کے بیٹھ گئے. تو یہ نامناسب تھا. ڈاکٹر صاحب یہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے, میں سن رہا تھا شوکت صاحب کو, کہ جی ہم نے کوئی ٹیکس لگائے نہیں یا کوئی اس طرح سے واپس نہیں لی ایگزمپشن جو تھیں, ہم ڈاکومنٹیشن کر رہے ہیں. ہم جو وہ ٹیکس جو ایک ہاتھ سے وہ ٹیکس لگے گا 17%, دوسری سائڈ ہم وہ ریبیٹ دے دیں گے, ریفنڈ کر دیں گے. تو اس سے عام آدمی تو متاثر ہوگا, وہ تو ریفنڈ نہیں لے گا. تو یہ صرف کمپنیوں کو فائدہ ہوگا اس کا؟ یقیناً دیکھیے یہ بات ذرا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کو. جی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ واپس کیا جائے گا ریونیو, تو یعنی کہ جو 350 ارب کا ٹارگٹ سیٹ کیا گیا تھا, اگریمنٹ کی گئی تھی, وہ بہت حد تک نہیں حاصل ہوگا. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اس وقت مشکل سے 100-150 ارب تک حاصل ہو سکتا ہے. خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آئی ایم ایف کہیں کہ بھائی وہ آپ نے جو کہا تھا 350 ارب تو مل نہیں رہے ہیں, اس سے ایک اور منی بجٹ لائیے. یہ ایک مذاق ہو جائے گا. نہیں, یہ سوچ سمجھ کے بات. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نئے منی بجٹ کا بھی خدشہ موجود ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریونیو لے کر واپس کر دیں گے تو نیٹ ریونیوز میں تو کوئی خاص اضافہ نہیں ہوتا ہے. جو بڑے بڑے آئٹم تھے ایگزمپٹ, ان کو آپ نے لسٹ میں نہیں لیا, جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے مناسب کیا. فرٹیلائزر ہے, آپ نے اس کو نہیں لیا. آپ نے بہت سے ایسی چیزیں ہیں, پیسٹیسائڈز, ٹریکٹرز, LNG, LPG وغیرہ نہیں آپ نے لسٹ میں رکھا, حالانکہ اوریجنل لسٹ میں موجود تھے. جی وہاں تک تو بات ٹھیک ہے, مگر اب یہ کہنا کہ بھائی تقریباً 80% واپس ہو جائے گا, یہ نامناسب ہے. اس سے خطرہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے ان کے پاس تو وقت ہے کیلکولیشن کرنے کے لیے, اس لیے کہ میٹنگ پوسٹ پون ہو گئی ہے ایگزیکٹو بورڈ کی ہمارے لیے. تو خدا نہ خواستہ کا ایسا نہ ہو کہ کہیں کہ بھائی آپ 350 ارب کہہ رہے ہیں, یہ تو ہمیں مل نہیں رہا ہے. یہ بڑا الارمنگ ہے ڈاکٹر صاحب. آپ کائنڈلی کچھ اور بھی کریں, ایک اور منی بجٹ لائیں. خدا نہ خواستہ اس وقت لوگوں میں برداشت بالکل نہیں ہے کوئی اور منی بجٹ لانے. ڈاکٹر صاحب ایک مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے, کہتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہو رہی ہے. میں نے کچھ 4-5 مرتبہ آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کیا ہے. آپ جب بات کرتے ہیں پبلکلی تو ہر بات کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے کہ آئی ایم ایف سے ان کی کنڈیشنز کو ماننے کے بعد ہمارے پاس اگر یہ فنڈز آ جاتے ہیں اور ہم اگلے 1-1.5 مہینے میں باقی ڈونر ایجنسی کو ملا کے $6-7 بلین اکٹھے کر لیتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں حکومت کی پالیسیز میں اتنی جان ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ جو پچھلے سال بات کی جاتی تھی کہ وی آر ان ٹیک آف پوزیشن, تو ہم کچھ سسٹین کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے؟ میرے خیال سے زیر بحث تو منی بجٹ ہے. آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب میں دے دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آپ کے جو باہر سے پیسوں کی ضرورت ہو رہی ہے ڈالرز کی, وہ حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے. اس سال اندازہ یہ کہ یہ 28 سے 30 ارب ڈالر کی آپ کو ضرورت پڑے گی. آپ نے کچھ ذکر کیا 6-7, اس سے یقیناً کچھ فرق تو پڑے گا. اس وقت ریکوائرمنٹ ریکارڈ لیول پہ جا چکی ہے. اچھا. اور اس کی وجہ تو آپ کو پتا ہے کہ تجارتی خسارہ جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے, اور قرضوں کی واپسی کی رفتار بھی بہت تیز ہو گئی. تو اس وقت یہ کہنا کہ ہماری پوزیشن مستحکم ہو جائے گی, یہ میں سمجھتا ہوں اٹس پری میچور.
بس ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے پیسے آئیں اور پاکستان آگے بڑھے. سپتمبر کے مہینے میں IMF کا پروگرام ختم ہو جائے گا, پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومت اس وقت کیا سمجھتی ہے, کیا مناسب ہوگا کہ ہم آگے بڑھیں اور کس طرح بڑھیں. آخری سال ہوگا الیکشن سے پہلے, تو ہم یہ اس بات میں منتظر ہیں کہ ہماری حکومت انشاءاللہ اچھے کام کرے گی اور پاکستان کو آگے لے جائے گی. یہ فرمائیں کہ یہ جو آج منی بجٹ انہوں نے پاس کرا لیا, تو اب ڈاکومنٹیشن کا عمل پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا, جو ایک کم از کم 20-25 سال سے ہر حکومت کی خواہش تھی کہ یہاں ڈاکومنٹڈ اکانومی ہونی چاہیے, تو اس میں یہ کامیاب حکومت ہو جائے گی؟ دیکھیے اس وقت جو حالات ہیں, جی دراصل کوشش یہ ہے کہ جو ریٹیل ٹریڈ ہے جی ان کے سارے آؤٹ لیٹس کو کسی طرح سے ٹیکس نیٹ میں لے آئیں. جی ہم نے 2-3 مرتبہ پہلے بھی کوشش کی جس طرح آپ نے کہا ہے. جی دیکھیے یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ریفارم اس وقت لانا چاہیے تھا جب افراط زر کم ہوتا اور ملک کے حالات اچھے ہوتے اور ہمارے شاپ کیپرز وغیرہ بھی اچھی خاصی آمدنی حاصل کر رہے ہوتے. جی اس وقت یہ ریفارم جو ہے جس میں تقریباً 30 لاکھ لوگ انوالو ہوں گے شاپ کیپرز, یہ دیکھنا ہے کہ یہ سیاسی طور پر اور ایڈمنسٹریٹو طور پر ممکن ہے یا نہیں, خاص طور پہ اس وقت جب حالات مشکل ہیں اور اس کے نتیجے میں افراط زر میں اور اضافہ ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے ارشاد صاحب, اب یہ تو خیر اس کے اثرات جو ہیں ظاہر ہے اب جب یہ لاگو ہوگا, جس طرح گل صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ہم جو ریٹیلر ہیں, جو دکاندار ہیں, کوشش کریں گے ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. جب شبر زیدی صاحب چیئرمین FBR تھے, انہوں نے بھی ایک کوشش کی تھی, پھر وہ 50,000 روپے سے زائد خریداری پہ آپ کو شناختی کارڈ دکھانا تھا, لیکن اس پہ پھر حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا. اسٹیریوٹائپس یا جو سٹیٹس کو ہے پچھلے 3-3.5 سالوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس کو کچھ ہل جل کر پائی ہے؟ توڑنے کا نہیں کہہ رہا, کم از کم ہلا کے یہاں سے یہاں رکھ دیا ہو. نہیں دیکھیں, تجربہ یہ ہے کہ حکومت ایک قدم آگے بڑھتی ہے اور 2 قدم پیچھے ہو جاتی ہے. جی ابھی بھی جو اندیشہ محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے ایک ریبیٹ اور ریفنڈ والی بات کی ہے کہ وہ جو ٹیکس ہے عوام کے پر تو وہ بوجھ پڑ جائے گا, لیکن وہ جو فارماسیوٹیکل کمپنی, مثال کے طور پر ادویات کی بات ہو رہی ہے, یا جن پر وہ لگائیں گے وہ تو ریفنڈ لے کے اپنا ادھر سے بھی پیسے لے لیں گے اور گورنمنٹ سے بھی لے لیں گے, اور عام آدمی کا بوجھ بڑھ جائے گا. اب ہوتا کیا ہے, ہم جاتے ہیں کسی ہوٹل پہ, ریسٹوران میں کھانا کھاتے ہیں, وہ ہم سے 17% 16% ٹیکس لے لیتے ہیں. سہولت فراہم کی گئی کہ جی اگر آپ ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کریں تو آپ کو وہ 5% پڑے گی. وہ کہتے نہیں جی ہمارے ہاں تو وہ چلتا ہی نہیں ہے, مشین خراب ہے, یہ ایز یوزول بزنس. اچھا, دوسرا کام وہ کیا کرتے ہیں کہ جو عام طور پر شکایت ہے کہ ہم سے لے لیتے ہیں, آگے جمع نہیں کراتے. تو یہ جو کنزیومر ہے, کسٹمر ہے, وہ تو ٹیکس دے رہا ہے, یہ معاملہ گورنمنٹ کے جیب میں کچھ نہیں جا رہا. اب بھی اگر ایسا ہوا کہ کنزیومر اور کسٹمر پر بوجھ بڑھ گیا تو اس سے حکومت کے خلاف ایک ری ایکشن آئے گا اور حاصل حکومت بالکل. یہ پنجاب میں سر یہ بزدار صاحب کی حکومت ہے, ایڈمنسٹریشن کو جو ہے اس پہ خصوصی فرنا چاہیے, باقی صوبوں میں بھی ہونا چاہیے. بہت شکریہ ارشاد صاحب, آپ کا اجازت دیجیے.